اور کہا لیس لک من امر شیئا، اے نبی کسی کو معاف کرنے اور کسی کو سزا دینے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق بھی آپ کو نہیں ہے۔ ارے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کی وجہ سے اللہ اس قوم کیسے معاف کرے گا؟ آپ کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ارے وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معراج کروایا، وہ نبی جس کو سارے نظام کا سردار بنایا، اس کے بارے میں رب العالمین کہہ رہا ہے آپ کتنا کہنے کا حق بھی نہیں کہ اللہ فلاں کو معاف کرے گا، فلاں کو معاف نہیں کرے گا، یہ کہنے کا بھی حق اللہ کے رسول کو نہیں ہے۔ پھر ساری زمین کے اختیار امام کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کھا لیا اور ازواج مطہرات میں سے کچھ لوگ پلاننگ بنا لیا تھا۔ ایک زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوڑی کے لیے کہا تھا میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، آج کے بعد سے شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر دی، اے محمد کیا آپ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جس شہد کو ہم نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو یا ایک شہد کو اپنی ذات پر بھی حرام اور حلال کرنے کے اختیار پیارے نبی کو نہیں تھا، تو ساری زمین کے اختیار امام کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے بڑھے الکافی اور وہی صفحہ نمبر 46 میں خمینی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اما علمت ان الدنیا والآخرہ، یہ وہ کیا تم نہیں جانتے ہو ساری کی ساری دنیا امام کے اختیار میں ہے اور ساری کی ساری آخرت امام کے اختیار میں ہے۔ اور کہتا ہے یدعوها حیث یشاء، یہ 12 امام میں سے امام دنیا کو جہاں چاہے رکھ سکتا ہے، وَيَدْفَعُهَا إِلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے دنیا عطا کر سکتا ہے۔ دنیا عطا کرنے کے اختیار کس کو ہے؟ رب العالمین کو ہے۔ لیکن شیعہ برادری اجلال ایمان کرتی ہے کہ دنیا کا اختیار امام کا ہے، وہ جس کو چاہے دنیا دے دے اور جس سے چاہے دنیا لے لے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، نبی اللہ کے بارے میں ہمیں سکھایا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جس کو دنیا دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو دنیا روک لیتا ہے دنیا کے کسی کے اختیار میں نہیں کہ دنیا کو دے، دنیا حوالے کر دے۔ کرام اور آگے بڑھے ذرا غور کرے کہ اور پھر وہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انا عین اللہ فی الارض، لوگوں میں زمین میں اللہ کی آنکھیں ہوں، اللہ اگر دنیا میں دیکھنا ہے تو میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ انا عین اللہ فی الارض، میں زمین میں اللہ کی آنکھیں ہوں، اللہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ انا لسان اللہ، میں اللہ کی زبان ہوں، اللہ کچھ بولنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے بولتا ہے۔ انا باب یعطی، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے دنیا کو وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کہا ایسا عقیدہ رکھنے والے کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بھائیوں ہمارا ان کے اختلاف بنیادی اختلاف ہے۔ رب کا انکار کرنے والے، ربوبیت کا انکار کرنے والے اور کفار مشرکین کے عقیدے سے بدتر عقیدے رکھنے والے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں اور نہیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ رب کو رب نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ اور دوسرا اختلاف یہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ خاتم الانبیاء کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، ختم نبوت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ نبوت کے خاتمہ خاتمے کا عقیدہ ہمارا ہے۔ جو آدمی عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں مسلمان ہونے کے شرط یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کو ماننا پڑے گا، ختم نبوت کو ماننا پڑے گا۔ یعنی کافر کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، آخری نبی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور انبیاء کرام کے بھیج جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کے انکار کرنے والے ہیں۔
ختم نبوت کے ماننے والے کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ نبی وہی ہوتا، پہلی بات یاد رکھیے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے، اللہ جس کو مبعوث کرے وہ نبی ہوتا ہے نا۔ آپ نبی کو نہیں دے سکتے ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کو نہیں دے سکتا ہے، ایک رسول نبی کو نہیں دے سکتا ہے، نبی رسول کو نہیں دے سکتا ہے، جبرائیل نبی کو نہیں دے سکتے ہیں، میکائیل نبی کو نہیں دے سکتے ہیں، نہ فرشتے نبی کو دے سکتے ہیں، نہ کوئی رسول کو دے سکتا ہے، نہ نبی کو دے سکتا ہے۔ نبی کو بھیجنے والا کون؟ رب العالمین ہے۔ تو ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو 12 امام ہیں اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے امام بنا کر ان کو بھیجا ہے۔ تو گویا نبی ہونے کے لیے بعثت کا ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں امام کا ہونے کے لیے بعثت کا ہونا ضروری ہے۔ نبی مبعوث ہوتا ہے، امام بھی مبعوث ہوتا ہے۔ تو گویا نبی کا سلسلہ چل رہا ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ اس میں عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، معصوم عن الخطا ہو، نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں نبی سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ فوراً روک دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے۔ ہم غلطی کریں اللہ ہم کو نہیں ٹوکتا ہے، اور وہ غلطی کرے تو اللہ نہیں ٹوکتا ہے، عمر فاروق غلطی کرے اللہ نہیں ٹوکتا ہے، نبی غلطی کر دیتا ہے تو ٹوک دیتا ہے، غلطی کی اصلاح وقت ہو جاتی ہے۔ نبی تو غیر نبی معصوم ہوتا ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا امام معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، غلطی ہو جاتی ہے اللہ فوراً بتلا دیتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو گویا ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی واجب اطاعت ہوتا ہے، نبی کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، نبی کی بات کو رد کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں امام کی بات کو رد کرنے والا کافر ہے، امام کی بات کو کافر ہے۔ تو گویا یہ بھی امام کو نبی کے قرار دیتا ہے۔ جب انہوں نے امام کو اللہ کے ہمبل قرار دیا تو ان کو نبی کے برابر قرار دینے میں کیا چیز مانے ہوتے۔ ہاں اور چوتھی بات، نبی جو ہے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اماموں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک تو مبعوث ہونا چاہیے، اور دوسرا معصوم ہونا چاہیے، اور تیسرا واجب الاطاعت ہونا چاہیے، اور چوتھا وہ وحی نازل ہونا چاہیے۔ یہ نبوت کی 4 نشانیاں ہیں، اور 4 یہ اس کے شرائط ہیں۔ پھر چاروں کے 4 شرائط اپنے امام میں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا امام مبعوث ہوتا ہے، ہمارا امام معصوم ہوتا ہے، ہمارا امام واجب الاطاعت ہوتا ہے، اور ہمارے امام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ دوستو جب امام کو اپنی جو ہے نبوت کا ہم اللہ قرار دے رہے ہیں تو نبوت کا انکار کرنے والے ہوئے اور ختم نبوت کا انکار ہوئے۔ سامنے کرام غور کریں، ہاں یہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب عین الیقین میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 599 599 میں لکھتا ہے کہ وہ چھٹے امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف بات منسوخ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے کیسے کہ امام نے ایسی بات کہی ہے، ہم نے کیسے کہ ان لوگوں نے ایسی بات سے لوگوں کو سمجھایا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے منسوخ کیا ہے، انہوں نے لکھ کر جو ہے منسوخ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں امام جعفر نے ایسا کیا کیا، وہ جب مصلی پر بیٹھا کرتے، جب نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک 4 لوگوں پر لعنت نہیں بھیجتے تب تک مصلی سے نہیں اٹھا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جعفر چھٹے امام یہ مصلی سے اس وقت تک نہیں اٹھا کرتے تھے جب تک 4 لوگوں پر جو ہے لعنت نہ برسے، اور جو ہے برسائیں۔ پھر کہتا ہے وہ ابوبکر پر جو ہے لعنت برسا کرتے تھے، نعوذ باللہ، عمر فاروق پر لعنت برسا کرتے تھے، عثمان غنی پر لعنت برسا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت برسا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ امام جعفر ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن تم لوگوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ اگر یہ جو ہے بات تم جو ہے منسوخ کر رہے ہو تو گویا
لعنت برسانے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اب پیارے نبی نے کہا اللہ اللہ لا تسب اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ گالی نہ دینا۔ لو انفق احد منکم مثل احد ذهبا، تم نے کہا قیامت تک آنے والا کوئی بھی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، لما بلغ مثل مدہم، نہ ان کے ایک مد کے برابر خرچ کرنے کے ہو سکتا ہے۔ ولا نصیبہ، میرے صحابہ نے اپنی زندگی میں آدھا کلو اناج خرچ کیا ہے اس کے برابر